الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہماری تفسیر قرآن کلاس کا تیسرا دن ہے اور آج ہم قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی عظمت و اہمیت اور تعوذ یعنی بسم اللہ اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہاں اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ الحمد کو دو رنگوں میں اور دو حصوں میں تقسیم کر کے لکھا گیا ہے۔ تو دراصل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے الف لام ال اور ایک لفظ ہے حمد۔ تو ان دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ عربی زبان میں
جب کسی اسم پر الف لام داخل کیا جاتا ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے، تو اس کے مختلف مقاصد اور مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ الف لام حمد کے شروع میں جو لگایا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام قسم کی تعریفات کو ہماری یہ حمد شامل ہو جائے۔ آسانی کے لیے ہمارے عربی کے ماحول میں کہا جاتا ہے الف لام استغراق کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الف لام کا ہم نے ترجمہ کیا سب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالی کی، اس میں کوئی خاص قسم کی تعریف نہیں، بلکہ ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریف کو ہم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ جتنی تعریفات ممکن ہو سکتی ہیں اور جتنا عمدہ اور اچھا لب و لہجہ انداز کسی کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جتنی کسی کی حمد کی جا سکتی ہے، تو وہ تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام حمدیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام کے بعد لفظ ہے حمد، اس کا معنی ہے کسی کی تعریف کرنا۔ حمد کا معنی ہے کسی کی تعریف کرنا۔ حمد کے ساتھ ساتھ دو اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حمد کسی کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا، اس پر آپ اس کی تعریف کریں۔ اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدح۔ مدح کا معنی بھی کسی کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ جب
کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی انعام کرتا ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو تعریف کی جائے اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے آپ کو کوئی چیز تحفے میں دی تو آپ کہتے ہیں یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت سخی ہے۔ تو یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی، یہ اس کے اس انعام کے بدلے میں کر رہے ہیں جو اس نے آپ پر کیا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس انعام کے نتیجے میں اس نے تعریف کی، انعام کے نتیجے میں اس نے تعریف کی۔ تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ جبکہ حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو جو بغیر کسی انعام کے نتیجے کے کی جائے، یعنی کسی نے آپ پر کوئی انعام نہیں کیا، اس کے باوجود آپ تعریف کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ پر انعام نہیں کیا، اس کے باوجود آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے مدح۔ مدح اور حمد یہ دونوں مدح اور حمد یہ دونوں اس وقت کی جاتی ہیں جب اس شخص پر ان کی جانب سے کوئی انعام و اکرام اور کسی تحفے یا ہدیے کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی خصوصیت، کوئی چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ اس کی تعریف کریں۔ اس کو حمد یا مدح کہا جاتا ہے۔ پھر حمد اور مدح میں فرق یہ ہے کہ مدح تو اپنے اختیار سے کی جاتی ہے، مدح تو اپنے اختیار سے کی جاتی ہے کہ انسان دوسرے کی کوئی خوبی سنے، دیکھے اور اس پر اپنے اختیار سے اس کی تعریف کرے۔ جبکہ حمد کہتے ہیں انسان کسی کی تعریف کرنے پر بے اختیار مجبور ہو جائے۔ اب کوئی شخص کسی کی تعریف کرنے پر مجبور کیوں ہوگا؟
آپ کسی کی تعریف کرنے پر بے اختیار مجبور تب ہوتے ہیں جب آپ اس کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اس کی لازوال نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے احسانات کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی تخلیقات کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص، یہ چیز، یہ ذات بڑی ہی باکمال ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو ایسے ہی انسان جب اللہ تعالی کے کمالات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں جو جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، انہیں جب دیکھتا ہے تو بے اختیار انسان کہہ اٹھتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا للہ، یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ للہ کے لفظ کو تقسیم کر کے دو الگ رنگوں میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ لام جو اللہ کے شروع میں لگا ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے، جیسے ہی الف لام الحمد کے شروع میں لگا تو وہ مختلف مقاصد کے لیے لگایا جاتا ہے، ایسے ہی کسی اسم کے شروع میں لام یا اس جیسے کوئی اور حروف ہوتے ہیں، وہ مختلف مقاصد کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور ان کے پس منظر، پیش منظر، سیاق و سباق کے ساتھ مل کر مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لام کا ترجمہ ہوگا کی یا کے لیے، للہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں یا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ دونوں ترجمے لام کے کیے جا سکتے ہیں۔ رب، رب یہ مصدر کا صیغہ ہے جو اسم فاعل کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنا، پالنا، پرورش کرنا۔ تو چونکہ یہاں پر یہ اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار کون ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اہل لغت نے
رب کی تعریف کی ہے کہ کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک یا مسلسل اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا مجھے کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو کھانا دے دیا، تو اب یہ جو آپ نے کھانا دیا یہ تربیت نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ نے سخاوت کا معاملہ کیا، لیکن ربوبیت اس کو نہیں کہتے۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ کسی کی مسلسل نگرانی کرتے ہوئے تربیت کرنا، اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہم سب کے سامنے رکھی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی احتیاط برتنی پڑتی ہیں، اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ماں اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ ابتدا میں اس کو نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کو غذا مہیا کی جاتی ہے، اور پھر اس کو جب سخت غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں اس کو وہ سخت غذا بھی دیتی ہے، اور پہلے وہ رینگنے لگتا ہے بچہ، پھر وہ ماں کے سہارے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ماں اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلاتی ہے۔ تو یوں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اور سیکھتا ہوا بچہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اور بالآخر وہ بچہ جوان ہوتا ہے اور مختلف منازل زندگی کی وہ طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ربوبیت کی کہ اللہ تعالی نے اس جہان کو قائم کیا، اور اس جہان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ساری ضروریات اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل بہم پہنچا رہا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ اسے مل رہی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ میری کون سی ضرورت ہے، کیسے پوری ہوگی، لیکن اس خدا کو معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ اسے بہرحال اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی سبب کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ربوبیت، رب پالنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
اب آخر میں ایک لفظ ہے عالمین. عالمین یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد ہے عالم. عالم کہتے ہیں جہان کو. یہاں پر معنی استعمال، جہاں پر لفظ استعمال ہوا جمع عالمین. اور پھر اس کے شروع میں الف لام بھی استعمال ہوا جو الحمد کے شروع میں استعمال ہوا تھا. عالمین ایک جہان نہیں، کئی جہان. ایک جہان نہیں، کئی جہان. جمع نے بتایا کہ ایک جہان نہیں بلکہ کئی جہان ہیں. اور پھر اس کے شروع میں لفظ آیا العالمین الف لام، جو کہتا ہے تمام جہانوں کو، صرف چند جہان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی جہان ہیں تمام جہانوں کو پالنے والا خدا، تمام جہانوں کو پالنے والا رب. مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کا جہان الگ ہے، مختلف قسم کے جو چرند پرند ہیں ان کا جہان الگ ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے جہان الگ الگ ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جی کہ 80,000 عالم ہیں، 80,000 جہان ہیں. مقاتل بن حیان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 40,000 عالم خشکی میں ہیں اور 40,000 عالم سمندر میں ہیں. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے صندوق رکھے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اونٹ کیا ہیں اور جو ان کے اوپر یہ صندوق لدے ہوئے ان میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایک اونٹ کا وہ صندوق کو کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں پورا ایک جہان ہے، ایک دنیا آباد ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کتنے عرصے سے ہیں یہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں ان اونٹوں کو میں اسی طرح چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو جتنے بھی جہان ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اللہ تعالی حقیقی طور پر جانتے ہیں. تو جتنے بھی جہان ہیں ان تمام جہانوں کو پالنے والا، ان تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. پہلے ہمیں معنی معلوم نہیں تھے، اب جب اس کا معنی معلوم ہوا تو کس محبت سے ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، اور پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا کہ ہمیں اس کا سمجھ آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس انداز میں اپنی تعریف کروا رہے ہیں اور ہم سے کیا چاہ رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह फातिहा है और कुरान पाक की पहली सूरत है। वैसे तो कुरान पाक का जो नुज़ूल है वो सूरह अलक 30वें पारे में है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इन आयात से शुरू हुआ, लेकिन और इसके बाद फिर और भी आयात नाज़िल हुई, जैसे बाज़ हज़रात सूरह मुद्दस्सिर का कहते हैं, बाज़ हज़रात सूरह मुज़्ज़म्मिल का कहते हैं कि दूसरे नंबर पर नाज़िल हुई, तीसरे नंबर पे नाज़िल हुई। और भी कई आयात हैं जो सूरह फातिहा के नुज़ूल से पहले नाज़िल हो चुकी थी। लेकिन जो सूरत पूरी नाज़िल हुई, पूरी सूरत नाज़िल हुई, तो वो सूरह फातिहा पहली सूरत है जो सबसे पहले पूरी सूरत की सूरत में नाज़िल हुई। यानी इससे पहले कोई एक आयत नाज़िल हुई, 2 आयत नाज़िल हुई, 3 आयत नाज़िल हुई, लेकिन कोई पूरी सूरत इकट्ठी नाज़िल नहीं हुई थी। इस सूरह फातिहा की खुसूसियत ये है कि ये सबसे पहले नाज़िल हुई, पूरी सूरत। और ये जो सूरह फातिहा है, ये इसका एक नाम तो फातिहा है कि रहमत और हिकमत के खजाने खोलने वाली। इसी तरह सूरह फातिहा का एक नाम है फातिहतुल किताब। फातिहतुल किताब, किताब से मुराद कुरान पाक है। तो किताब को खोलने वाली, जैसे आज कल आप देखते हैं कि जब कोई शख्स कोई किताब लिखता है तो उस किताब के शुरू में कोई दीपाचा, कोई मुकदमा, कोई इजमाली तारुफ उस किताब का लिखता है कि इस किताब में मैंने क्या बयान किया है। तो इसी तरह ये जो सूरह फातिहा है, ये पूरे कुरान करीम का खुलासा है। अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहता है, इस सारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है। अल्लाह ताला कुरान का करीम का मकसद क्या है कि इंसान की इस्लाह हो जाए, इंसान की इस्लाह हो जाए। और इंसान बिगड़ता किस वजह से है कि अपने खुदा से दूर होता है, अपने खुदा की नाफरमानी इख्तियार करता है। तो इंसान की इस्लाह का आसान तरीका क्या है, उसको अपने खुदा से जोड़ दिया जाए, उसको अपने खुदा के दर पर झुका दिया जाए। तो ये जो सूरत है, इसमें बिल्कुल आसान अंदाज में इंसान की इस्लाह का यही तरीका इख्तियार किया गया है कि इंसान अपने खुदा से ताल्लुक को मजबूत करे, अपने खुदा के दर पर अपनी गर्दन को झुका दे और अपनी हर किस्म की हाजात और ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला के सामने ही अपने सर को झुकाए, अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने अपने सर को ना झुकाए। सूरह फातिहा का जैसे एक नाम फातिहतुल किताब है, इसी तरह इस सूरत का एक नाम है अस्सबउल मसानी। ये कुरान पाक में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। हमने आपको 7 ऐसी आयात अता की जो बार-बार पढ़ी जाती हैं। सबअम मिनल मसानी, मसानी का मतलब बार-बार पढ़ी जाने वाली आयात। अब सबअ मसानी, आप अगर कुरान पाक में देखें, जो हमारे यहाँ मिलता है, तो वहां पे सूरह फातिहा की 6 आयात लिखी होती हैं। तो अब कोई ये कह सकता है कि सूरह फातिहा में तो 7 आयात नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं सबअम मिनल मसानी का मिस्दाक कुरान पाक है। तो इसमें यह बात वाज़ेह तौर पर रहनी चाहिए कि उलमा का इस बात में इख्तिलाफ है कि सूरह फातिहा की कितनी आयात है। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर 5 आयात पूरी होती हैं और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पर 6 आयात पूरी होती हैं। दरमियान में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पे अगर आप देखें तो
वक़फ़ का निशान बना हुआ है लेकिन आयत का निशान नहीं है। तो ये जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पर इख्तिलाफ है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल होती है कि नहीं। तो जो हज़रात कहते हैं यहाँ पे आयत मुकम्मल नहीं होती, वो कहते हैं कि कुरान पाक की 6 आयत हैं, और जो हज़रात कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई, तो ये छठी आयत, और फिर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ से ये 7वीं आयत होती है। तो इस तरह ये कुरान पाक में ये सूरह फातिहा में कुल 7 आयत हैं। इसी तरह इस सूरह फातिहा का एक नाम है अल कंज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत उस खजाने से नाज़िल हुई है जो अर्श के नीचे है। बहरहाल दुआ है हक़ तआला शानू हमें इस कुरान पाक को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक ख़त्म होता है। मैं बैठा हुआ हूँ, अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।